بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا سبق نمبر 3 ہے. تو اس کو اب دیکھنا ہے آگے کیا ہے. یہ یک نت تک ہو گیا. یک کا قاف نہیں ہوا ہے ابھی نا. یک کا قاف ہو گیا ہے نہیں, صرف یا ہوا ہے. تو یہ ادھر سے پوچھتے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ آصف بھائی سے. تو بتائیے کاف کا پہلے مخرج بتائیے آپ. مدری قاعدہ دیجیے. قاف کا مخرج زبان کی جڑ جی تعلق نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. اچھا, قاف کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے. اچھا, حروف قلقلہ میں سے جب ہوگا تو کیا پہچان ہے اس کی؟ حروف قلقلہ میں سے ہوگا تو کیا پہچان ہے قاف کی؟ قلقلہ حروف قلقلہ میں سے ہوگا تو یا تو ساکن ہوگا یا مشدد ہوگا, ہے نا. اگر حروف قلقلہ میں سے قاف ہے تو یا تو ساکن ہوگا یا مشدد ہوگا. یہی ہے نا بھائی؟ ساکن ہوگا تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا, اور اگر مشدد ہوگا تو خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے. قلقلہ قاف اگر حروف قلقلہ ساکن ہے تو خوب ظاہر ہوگا, اور مشدد ہے تو قلقلہ جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. اچھا, قلقلہ کا معنی کیا ہے؟ مدینہ آپ اس سوال ہوگا صرف. قلقلہ کا معنی کیا ہے؟ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کے ادا کرتے وقت آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی. تو آپ اس کو پریکٹیکل کر کے کیسے پڑھیں گے اس کو؟ وَمَن یق یعنی لوٹتی ہوئی آواز کو نکالیں. وَمَن یقنت, ہے نا. اچھا, یہ بتائیے اور حروف قلقلہ یہ جو قاف ہے اور کس میں سے, اور کون سے حروف میں سے ہیں؟ حروف مستعلیہ کتنے ہیں, کون سے ہیں؟ خا, صاد, ضاد, طا, ظا, غین, قاف. اور حروف قلقلہ کتنے ہیں, کون کون سے؟ ماشاء اللہ. اچھا, آپ نے قاف کا مخرج بھی بتا دیا, اور قاف کون کون سے حروف میں سے یہ بتا دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اور قاف کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف قریب الصوت میں سے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. کیوں قاف اور کاف دو حروف ہیں. اور کس میں سے ہیں؟ حروف اخفا میں سے بھی ہے نا. حروف اخفا کتنے ہیں, کون کون سے؟ تا, جیم, دال, را. را بھی ہے؟ را نہیں ہے نا, را تو یرملون میں ہے نا. زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا. ٹھیک, شاباش. کیوں غین عین یہ حروف ہلکی میں آ جائیں گے تو اس لیے یہ کٹ گئے, ہے نا. اور را جو حروف یرملونہ میں آ جائے گا اس لیے یہ بھی چلا گیا, ہے نا. حمزہ ہا نہیں ہے کیوں یہ بھی حروف ہلکی میں آ گیا, اور با بھی نہیں ہے کیوں یہ اقلاب میں آ گیا, ہے نا. اچھا, ٹھیک ہے, اس کا آپ نے بتا دیا. آگے والے لفظ کا بتائیں گے آپ امان. یہ بتائیے نون, یہ بتا بھی چکے ہیں بہت بار. نون کا مخرج کیا ہے, اور جس مخرج میں ہے اس کا نام کیا ہے, اس مخرج کا نام کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. پہلے اس کا مخرج بتائیے, پھر جس مخرج میں یہ ہے اس مخرج کا نام کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنائے تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے نا. اچھے سے یاد رکھنا, زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنائے تک کی دانتوں کی جڑوں سے یہ ادا ہوتا ہے. کیا؟ نون. کیسے ادا کریں گے, پریکٹیکل کر کے دکھاؤ. نون کیسے,
ہے نا, ویسے ہی ادا کریں گے جیسے ویسے ہی ادا کر رہے ہیں نا آپ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے نون کون سے حروف میں سے ہے؟ کون کون سے حروف میں سے آتا ہے نون؟ نون حروف ارملونہ میں سے بھی ہے. ٹھیک ہے. حروف ارملونہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ یا، را، لام، میم، نون، واو. اچھا یہ جب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گنہ کون سا والا؟ گنہ بہت سارے ہوتے ہیں. گنہ اخفا والا بھی ہوتا ہے. اچھا ادغام ہوگا. کیسے ہوگا ادغام؟ پورا بتاؤ کیسے قاعدہ ہے. قاعدہ پورا بتاؤ. نون ساکنہ تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. را اور لام کو بنا گنہ کے اور باقی سارے حروف کو گنہ کے ساتھ ادغام کریں گے, ہے نا. اچھا اچھا نون کے اوپر پیش ہے, اس پیش کو کیا بولتے ہیں ہم؟ حرکت کسے کہتے ہیں؟ کس کس چیز کو حرکت کہتے ہیں؟ تینوں کو ملا کے کیا کہیں گے؟ حرکات. ٹھیک ہے. اچھا ایک صرف ایک پیش کو صرف حرکات کہہ سکتے ہیں, یا صرف زیر کو حرکات کہہ سکتے ہیں, یا صرف زبر کو حرکات کہہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ ایک ہے اور ایک وہ سب حرکات کیا ہے؟ جمع ہے. اور یہ کیا ہو گیا؟ سب واحد ہو گیا نا, اس لیے نہیں کہہ سکتے نا. اچھا حرکت کو پڑھتے کیسے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں حرکت کو. نرمی سے تو نہیں پڑھتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ بتائیے جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا بولتے ہیں؟ جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا بولتے ہیں؟ کل تو بتائے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ. جی چلو ارسلان آپ بتائیں. نہیں پتہ آپ کو؟ متحرک کہتے ہیں. جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. جیسے نون پر ہے تو یہ نون کیا ہے؟ متحرک ہے. ٹھیک ہے. اگر با پہ ہوگی, با پہ زبر ہوگا تو با کیا ہوگا؟ متحرک ہوگا. لام پہ ہوگی تو لام کیا ہوگا؟ متحرک ہوگا. کاف پہ ہوگی کاف کیا ہوگا؟ اچھا کاف پہ پیش نہیں آیا, زیر آیا تو یہ متحرک ہے؟ جی کاف پر پیش نہیں آیا. ارے ادھر دیکھیے, میں اس میں نہیں لکھا ہوا ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کاف پر پیش نہیں آیا, کاف پر زیر آ گیا تو یہ متحرک ہوگا نہیں ہوگا؟ کیونکہ کوئی بھی حرکت ہے متحرک ہی ہونا ہے نا اسے, تو ظاہر سی بات ہے نا. اچھا نون ساکن, یہ نون آ گیا تو نون ساکن کے قاعدے ہی پوچھ لیتے ہیں آپ سے, ہے نا. نون ساکن کتنے قاعدے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ اخفا, اظہار, اقلاب, ادغام. اچھا اخفا کیسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا, یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے. اچھا حروف اخفا کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. جی اچھا. فا قاف کاف, یعنی تا ثا جیم دال ذال ذا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف, ہے نا. یہ حروف اخفا ہیں. اچھا پھر حروف ادغام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دوسرا قاعدہ ادغام بتایا, ادغام کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. را اور لام کو بنا گنہ کے اور باقی سارے حروف کو گنہ کے ساتھ. اچھا را اور لام میں بغیر گنہ کے اور باقی چار حرف میں گنہ. پورا قاعدہ آپ نے بتایا کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف ارملونہ میں اس کی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. را اور لام میں بغیر گنہ کے اور باقی چار حروف میں گنہ کے ساتھ. اچھا کوئی مثال دیجئے را اور لام کی جس میں بغیر گنہ کے ادغام ہوتا ہو. جیسے بتائیں. اس میں دیکھ لو کہیں ملا, ہاں لکھا ہوا ہے. ادھر آئیے.
आयत नंबर 32 जो चल रही है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमनस्सलात व आतीनज़्ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर, अच्छा यहाँ पर तो वो तनवीन नहीं ना, अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। जी वलिल्लज़ीना कहाँ लिखा है? वलिल्लज़ीना कहाँ हो रहा है? वो तनवीन का है ना, तनवीन के बाद आ रहा है ना नून साकिन के बाद आ रहा है? नून साकिन के बाद आना चाहिए ना। कायदा क्या है? जो कायदा पढ़े उसी के मुताबिक आप लगाएंगे ना, लागू करेंगे। नून साकिन है तनवीन के बाद आना चाहिए ना हुरूफ मुअल्लम। अरे आप मदनी कायदे में तो पढ़े होंगे कुछ ना कुछ। मदनी कायदे में क्या पढ़े हैं? सबसे आखिरी लाइन में क्या लिखा है? मग़फ़िरतुन। तो आप ये इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? तो गुन्ना वाला हो रहा है ना। हुरूफ मुअल्लम में से जो 4 हुरूफ हैं उनमें गुन्ना करके होता है ना, इसमें तो गुन्ना होगा ना। जो बग़ैर गुन्ने के होता है, जैसे मिल्लदुनहु, मिल्ला मीम नून लाम ज़ेर मिल, तो नून साकिन के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर? लाम आ रहा है, नहीं आ रहा है? मिल्लदुन। तो यहाँ पर क्या होगा? ये इदगाम तो होगा, लेकिन समझ रहे हो आप? बगैर गुन्ना क्यों होगा? क्योंकि लाम आ रहा है ना। अभी तो आप बताए थे बगैर ला और लाम में बगैर गुन्ना के। तो लाम और रा में बगैर गुन्ना के जब होगा तो इसमें बगैर गुन्ना के होगा, गुन्ना के साथ होगा? बगैर गुन्ना के होगा ना। हाँ बताएं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, शाबाश, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये भी दाल पे 2 पेश हैं, 2 पेश के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर? रा आ रहा है, और रा में बगैर गुन्ना के हो गया इदगाम ना। समझ गए? समझ रहे हैं? तो देखिए जो पढ़ेंगे उसको हमें लागू भी करना है ना, सब पढ़ के थोड़ा रख देना है। तो बगैर गुन्ना के लाम और रा में बगैर गुन्ना के, और बाकी 4 हुरूफ में गुन्ना के साथ इदगाम करेंगे। अच्छा कोई ऐसी मिसाल दो जिसमें गुन्ना होता हो। कोई ऐसी मिसाल दो जिसमें गुन्ना होता हो। ये वाली मिसाल तो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको किताब में। हाँ, कसीरौं शबा, कसीरौं व ज़ाकिरात ना। वमन यक़नुत में भी माशाल्लाह गुन्ना हो रहा है ना, इदगाम वाला। ठीक है ना, समझ गए? तो अच्छा फिर ठीक है, इकलाब किसे कहते हैं? हमारे सब इंशाल्लाह दोहराते जाएंगे ना इस तरीके से। इकलाब किसे कहते हैं? जी कौन बता सकता है? ये बताएं, इकलाब बताएं। हर्फ बा आ जाए तो, नून साकिन तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो क्या होगा? इकलाब होगा। समझ गए? तो इस तरीके से बताना है। इकलाब का मतलब कौन बताएगा? यानी जी क्या लिखा हुआ है कायदा? यानी गुन्ना करेंगे, यानी नून साकिन तनवीन को मीम से बदल कर यानी गुन्ना करेंगे, ऐसा लिखा ना। इख्फा करेंगे यानी गुन्ना करेंगे। अमान आपको याद नहीं बेटा, आप ये बताइए इजहार किसे कहते हैं? यानी गुन्ना करके नून साकिन तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। अच्छे बताइए हुरूफ हल्की कितने हैं? कौन कौन से हैं? हमज़ा हा आइन हा है ना, हा तो आइन हा क्यों बोल रहे हो? आइन हा गैन खौ है ना, ये क्या हुरूफ हल्की हैं। ठीक है, अच्छा ये आपका नून ख़त्म हो गया। अब आगे चलें, ता पे आ जाए भाई। अरसलान अब आपकी बारी है। ता का मखरज बताएं सबसे पहले तो। ज़बान का नोक और ज़बान का नोक, ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। इन हुरूफ को क्या कहते हैं? इन हुरूफ का नाम क्या है? लहविया। हुरूफ लहविया नहीं। आप कौन बता सकता है इन हुरूफ का नाम? बताइए। हुरूफ नितइया नाम है इनका। क्या नाम है? हुरूफ नितइया। ठीक है मदीना, हुरूफ नितइया। ठीक,
تو حروف نطعیہ ہیں کون کون سے بتا سکتے ہیں آپ ارسلان بتا سکتے ہیں حروف نطعیہ کون کون سے ہیں؟ حروف نطعیہ کون کون سے ہیں آپ بتائیں، حروف نطعیہ کون کون سے ہیں؟ نہیں بیٹا حروف نطعیہ ہی نہیں ہے، آپ بتائیں۔ تو دال تا یہ حروف نطعیہ ہیں، ٹھیک ہے، تو دال تا حروف نطعیہ ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ تو تا کو کیسے، تا کا مخرج تو آپ نے صحیح بتایا، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے کیا ہوتا ہے، ادا ہوتا ہے، نون تا ادا ہوتا ہے، شاباش۔ اچھا جی، تا کون سے حروف میں سے ہے اور کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، حروف مستعلیہ میں سے تو ہے، تا نہیں ہے، تو ہے۔ اور کوئی حروف میں سے ہے؟ نمبر 1 حروف تہجی میں سے تو ہے ہی، ٹھیک ہے۔ حروف اظہار میں سے، حروف اظہار کتنے ہیں مدینہ؟ حروف اظہار کتنے ہیں؟ حروف اخفا، حروف اخفا میں سے، ہاں حروف اخفا کتنے ہیں؟ 16۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ حروف اخفا ہیں۔ حروف اظہار تو حروف حلقی ہیں، اور حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا، وہ نہیں ہے حروف، ٹھیک ہے، ان میں تا نہیں آتا ہے۔ اچھا تا پہ ہے کیا؟ جزم ہے۔ اس کو جو اس علامت کو کیا بولتے ہیں ہم؟ جزم بولتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے کیا بولتے ہیں؟ جیسے کہ تا پہ جزم ہے تو تا کو کیا بولیں گے؟ تا کیا ہے؟ جس حرف پر جزم ہو اسے کیا بولتے ہیں؟ اب بتائیے متحرک تو اسے بولیں گے جس پہ حرکت ہو، یعنی زبر زیر پیش ہو تو متحرک ہوتا ہے نا۔ منون اسے بولتے ہیں جس پر تنوین ہو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں، تنوین، ساکن بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل سے بتا دوں، جس پہ حرکت ہو اسے متحرک، جس پر تنوین ہو اسے منون، اور جس پر جزم ہو اسے ساکن بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں اس بار، سمجھ گئے؟ اب آگے آئے گا جب بھی تو آپ کو اس طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ تو پھر بتائیں یہ سلامت کیا بولیں گے ہم؟ جو دال کی طرح ہے جزم بولیں گے۔ اچھا اس جزم جس پر ہوگا اسے کیا بولیں گے؟ ساکن بولیں گے۔ تو یہاں پر یہ تا کیا ہے؟ ساکن ہے۔ اگر سا پر یہی جزم آ جاتا تو اسے سا کو کیا بولتے ہیں ہم؟ اگر جیم پر آ جاتا تو، اگر ہا پہ آ جاتا تو ہاں، جس حرف پر یہ جزم آئے گا اسے ہم کیا بولیں گے؟ ساکن بولیں گے، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر یہ جزم آئے گا اسے ہم کیا بولیں گے؟ ساکن بولیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا مدینہ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا اس کو ایک بار پڑھ کے دکھا دو پوری ورڈ کو، کیسے پڑھیں گے؟ قلقلہ نہیں کیا؟ وَمَن يَقْنُتْ، ٹھیک ہے، چلیے اب کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، ریحان بتائیے۔ میم، یہ میم ہی ہے اور کچھ ہے؟ میم ہے۔ میم کا مخرج کیا ہے؟ میم کا مخرج ہونٹوں کو ملا کر پڑھیں گے، یہ تو با ادا ہوتا ہے، ہونٹوں کو ملا کے تو ادا کریں گے، لیکن دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا کرتے ہیں، خشک حصے سے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے مدینہ؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم کو ادا کرتے ہیں، یاد رکھیں گے تب نا، کیونکہ یہ ٹیسٹ میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اس وقت تو آپ کو بھی بتائے گا نہیں نا۔ تو دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے اس کو ادا کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے میم کون سے حروف میں سے؟ پھر یرملون، اور کوئی حروف میں سے ہے؟ حروف تہجی میں سے بھی ہے۔ اچھا نہیں اور نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ بتائیے میم ساکن کچھ قاعدے بھی ہیں، کیونکہ میم کی نسبت سے میم ساکن قاعدے کتنے قاعدے ہیں؟ کون کون سے؟ اظہار شفوی کیسے بولتے ہیں؟
میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد میں نے کیا پوچھا؟ اظہار شفوی نا؟ جی جی بتائیں. میم ساکن کے بعد نہیں بیٹا تھوڑا غور کرو، اچھے سے غور کرو. اظہار شفوی میم ساکن کرنے کے بعد چلو آپ بتائیں. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار جی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا. اظہار شفوی کا مطلب کیا ہے؟ اس میں گناہ نہیں کریں گے. آپ بتائیے اب آگے والا کون سا قاعدہ ہے؟ اخفاء شفوی. اخفاء شفوی کیسے کہتے ہیں؟ اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا. ٹھیک ہے، تو میم ساکن کے بعد جی ادغام شفوی بتائیں. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو شاباش. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا. اچھا یاد رکھیں جو میم ساکن کی 3 قاعدے ہیں اس میں اظہار شفوی میں گناہ نہیں ہوگا لیکن 2 میں گناہ ہوگا. کون کون سے؟ وہ ادغام شفوی اور اخفاء شفوی ہے نا. اخفاء شفوی اور ادغام شفوی میں کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا کوئی مثال دو جیسے کہ جس میں ادغام شفوی ہوتا ہو، اظہار شفوی ہوتا ہو، اخفاء شفوی ہوتا ہو، تینوں کی. پہلے ادغام شفوی کی مثال دو. مم رقدنا نہیں، یہاں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے. نہیں پتہ آپ کو؟ نون ساکن کے بعد میم ہے وہاں پر. ایسا ہی ہے، نون ساکن کے بعد ہے نا میم. مم رقدنا میں جی جی منہم کہاں پر ہے یہ؟ اچھا 21ویں پارے میں. اچھا ٹھیک ہے. منہم ہم میسا بول رہا ہے نا، ہم میسا. ٹھیک ہے، یہ تو کس کی ہو گئی؟ اخفاء شفوی کی مثال دو. شاباش. مم بعدی، لیکن نہیں یہ نہیں ہے. مم بعدی نہیں، وہ تو نون ساکن کے بعد آ رہا ہے نا. با میم ساکن کے بعد آنا چاہیے بیٹا. میم ساکن، نون ساکن کے بعد نہیں، میم ساکن کے بعد. جی لہم بہی. شاباش یہ ہے لہم بہی. اس میں اخفاء شفوی اور اظہار شفوی کی مثال دو. اظہار شفوی اظہار شفوی میم ساکن کے بعد یہ بتائے تھے با اور میم کے علاوہ. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم. ام میم ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، نہ وہ میم ہے نہ ہی با ہے. تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا نا، اظہار شفوی. اقمنا کہاں پر؟ ہاں شاباش. واقمنا میں بھی ٹھیک. واقمنا میں بھی جو ہے اظہار ہوگا. ہاں با وہ تو اخفاء شفوی کی ہو گئی نا مثال. فروجہم بل بول رہے ہو نا، واو سے کہاں ہے؟ اچھا ہاں فروجہم ول. ٹھیک، تو یہ یہاں پر بھی اظہار شفوی ہو رہا ہے. تو یہ سب بار بار پریکٹس کریں گے تب آئے گا نا. اچھے سے یاد کر کے. آپ کو تو ذہن تیز ہے پھر بھی. چلیں آگے دیکھیں. اب یہ والا روکتے ہیں آگے.